اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا۔ اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نا ولیوں سے پیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے۔ اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا۔ اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی۔ اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا۔ اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے ہیں لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے۔ پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو گئے، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ اعلی
कुल्लि शैइन कदीर। जब उनकी बात पूरी हो गई, लोगों के ईमान पुख्ता हो गए, तो असहाबे काफ कहने लगे कि हमें अब इजाजत है, हम फिर दोबारा गार में जाते हैं। वो गार में गए तो रब ने फिर उन्हें मौत अता फरमाई, नींद अता फरमाई, तोहफा दिया। बादशाह ने फिर उसके आगे दीवार बनाई और वहां बादशाह ने एक मस्जिद तामीर करा दी, लोग जियारत करने जाते। ये असहाबे काफ का जिक्र है। अब यहाँ हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो कुत्ता था ना, वो भी साथ ही था। अल्लाह कयामत वाले दिन उसे इंसानी, या तो इंसानी शक्ल मिलेगी, या जैसे रब का फजल होगा रब करीम उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। उसने तबलीग की, दीन की, उसने क्या किया? तबलीग की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, आज किया, 10 होते सही उस कीता की। असी आखिए ना खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं किस तरह की बात करते हो? तो मैंने कहा असल में तेरा अकीदा कच्चा है। वहां तो कुत्ता चला जाए वली के पास तो रब उसे जन्नत दे देता है, तो जीता जाता मोमिन जाए तो अल्लाह क्यों फजल नहीं फरमाता? इससे आगे ना फिर आयत नंबर 32 है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लोगों का वाकया बयान किया है। फरमाया एक शख्स के अंगूरों के बागात थे और चारों तरफ से उन्हें खजूरों के दरख्तों ने घेर रखा था और दरमियान में खेती भी थी और बीच में दरिया भी बह रहा था और इन बागात ने बहुत उम्दा फसल दी। एक दिन ये शख्स अपने साथी से कहने लगा, मेरा माल और अफरादी कुव्वत तुमसे ज्यादा है, मुझे यकीन है कि ये बाग कभी बर्बाद नहीं होगा। अव्वल तो मुझे कयामत का यकीन ही नहीं माज़अल्लाह, लेकिन अगर कयामत आई तो मुझे वहां से भी बेहतर माल मिलेगा। इसके दूसरे साथी ने कहा, तू अपनी असल को भूल गया है और तूने अपने खालिक की नाशुक्री की जो कि वहदहु ला शरीक है। अगर तुमने बाग में दाखिल होते वक्त माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दिया होता तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होता। अगरचे माल और औलाद में मैं तुमसे कम हूं, लेकिन मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर नेमत अता करेगा और आसमान से कोई आफत आई और तुम्हारा बाग तबाह बर्बाद हो जाएगा, या अगर इसका पानी जमीन में धंस गया तो फिर तुम इसे तलाश ना कर पाओगे। बिलाखिर इस शख्स का बाग बर्बाद हो गया। वो जो कहता था ना मुझे यकीन नहीं कयामत नहीं आएगी, उसका बाग ही। और वो कफे अफसोस मलते हुए कहने लगा, काश मैंने शिरक ना किया होता, लेकिन फिर उसका कोई ना मददगार था और ना हिमायती। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी की नापायदारी को एक मिसाल से बयान फरमाया कि आसमान से बारिश नाजिल हुई, घना सब्जा निकला, फिर वो सूख कर चूरा चूरा हो गया, जिसे हवा उड़ा के ले गई। माल और बेटे तो महज जीती दुनिया का सिंगार है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक माल भी है और बेटे भी हैं। वल बाकियातु सालिहात, अगर कुछ है बाकी रहेगी तो तुम्हारे अच्छे अमाल बाकी रहेंगे, और अगर औलाद नेक हुई तो वो भी बाकियातु सालिहात में शामिल हो जाएगी। आयत नंबर 47 से फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम रूबे जमीन पर एक खुले मैदान की सूरत में होगा, सब लोग सफ बांधे रब के हुजूर अकेले हाजिर होंगे और अपने आमाल नामों को देखकर खौफजदा होंगे। कहेंगे, हाय अफसोस, इस आमाल नामे को क्या हुआ, इसने ना कोई सगीरा गुनाह छोड़ा ना कबीरा, मगर सबको शुमार किया। आयत नंबर 50 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सजदा, इबलीस की नाफरमानी और शैतान और उसकी जुर्रियत के इंसान के दुश्मन होने का बयान। आगे फिर जिक्र शुरू हो जाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का। ये लफ्ज खिजर भी है और खजर भी है, ये 2-3 तरीकों से पढ़ा जाता है। हजरत खिजर के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि ये वली हैं कि नबी हैं, लेकिन मजबूत राय अक्सर बुजुर्गों की यही है कि ये भी अल्लाह के नबी हैं, और बाज़ ने लिखा है ये हमेशा से जिंदा हैं। ये 2 अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ये दोनों हर साल हज में भी जाते हैं, क्योंकि एक रवायत मिलती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम हज पे गए तो फरमाया, मैं इलियास और खिजर को पहाड़ों से उतरते हुए देख रहा हूँ। तो जिनको अल्लाह ने खुली आंखें दी होती हैं फिर उन्हें ज़ियारत भी होती है, उन्हें ये नजर भी आते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया। ये इल्मे लदुन्नी अल्लाह जिसको अपने पास से अता कर दे उसको इल्मे लदुन्नी कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तकरीर करते हुए किसी ने पूछा कि आप सबसे बड़े आलिम है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, नहीं है मूसा कलीम, आपसे बड़े बड़े भी हैं, हमारे यहाँ मसला है, पा ना पड़ी। और लोग मुनाजरा करने आते हैं, कई दफा लोग ना मसला बताते हैं तो मैं कहता हूँ जनाब आपने बता दिया कि अब आपने हुक्म करना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, वो जी आप एक बंदे का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, तो मैंने कहा चलो हमने भी कहीं कुछ पढ़ा ही होगा ना, तभी तो जिक्र करते हैं। लेकिन जो आते हैं ना लोग, वो मशवरा तो हमारे दौर में है ही नहीं। जिसने जो लाइन पढ़ लिया वो उस पर पक्का हो गया, सारा नहीं ना पढ़ा, सारा पढ़े फिर बात समझ में आती है। हजरत मूसा कलीम अल्लाह के नबी हैं और क्या बात है उनकी, और ये भी अल्लाह का फजल हुआ, हजरत मूसा ने ये बात की तभी तो हमें इतनी शानदार हिकमतों के फूल मिले। ये भी हजरत मूसा का ही कमाल है। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह वो जो मुझसे बड़ा है आलिम है वो कहाँ मिलेगा जिससे मैं
حکمت کی بات سیکھوں تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو، وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا ہے۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے ہٹ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیں۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا؟ فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں، اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم یاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو
تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا. اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے. ایسا نہ کریں. یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی. اللہ اکبر. وہ چلے گئے واپس. وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے. کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی. بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا. اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں. لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں. اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا. کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا، کہا گھوڑے. کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے. اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے. ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا، اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں. اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے. تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا. وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے. اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو. وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو. تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں. روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے. تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے، لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں. انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے. جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں. اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں. اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق